وہ قرآن کا مکمل حافظ تھا۔ وہ اپنے علاقے کا مشہور اسلامک اسکالر بھی تھا۔ اس کی بہادری کا یہ عالم ہے کہ ہالی ووڈ نے اس کی بہادری پر ایک مکمل فلم بھی بنائی۔ اس عظیم الشان فائٹر کا نام ہے حضرت عمر المختار۔ افریقہ کے مشہور دیش لیبیا کا یہ نیشنل ہیرو اپنی بہادری کے چلتے نہ صرف لیبیا میں بلکہ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں اس کی بہادری کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ 20 اگست 1858 کو لیبیا کے ایک بہت زیادہ غریب خاندان کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ بہت ہی کم عمر میں حضرت عمر مختار کے سر سے ان کے والد کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ عمر مختار نے اپنی شروعات کی پڑھائی اپنے علاقے کے مدرسے سے ہی کی تھی، اور اس طرح سے عمر مختار نہ صرف قرآن شریف کے مکمل حافظ تھے بلکہ ساتھ ہی ایک بہت بڑے عالم دین بھی بن گئے تھے، اور ان کے علاقے میں ان کو ایک مشہور اسلامک اسکالر کے طور پر بھی مانا جاتا۔ یہ وہ دور تھا جب لیبیا سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، لیکن اس وقت سلطنت عثمانیہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ آخرکار 1911 میں اٹلی کی فوجوں نے سلطنت عثمانیہ کے اس علاقے یعنی لیبیا پر حملہ کر دیا تاکہ وہ عثمانیوں سے یہ علاقہ چھین کر اس کو اپنے انڈر میں لے سکے۔ سلطنت عثمانیہ کو اٹلی کی فوج سے سامنا کرنا ناممکن تھا، کیونکہ لیبیا میں سلطنت عثمانیہ بہت کمزور تھی، اور پاس ہی میں موجود پڑوسی دیش یعنی مصر پر برٹن نے پہلے ہی سے قبضہ کر رکھا تھا۔ ظاہر ہے مصر کے ذریعے سے لیبیا کا جو راستہ سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی استنبول تک پہنچتا تھا وہ بھی بند ہو چکا تھا۔ اس لیے اب اٹلی کی سمندری فوج کے کمانڈر نے یہ اعلان کیا کہ ترکی کی فوج اور لیبیا کے عام لوگ فوراً ہتھیار ڈال دے، ورنہ ان کے مشہور شہر جو سمندری علاقے پر موجود ہے ان پر بمباری کی جائے گی۔ ترکی کی فوج اور لیبیا کے عام لوگوں نے ہتھیار ڈالنے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے اب اٹلی کی فوج بھی لگاتار 3 دنوں تک شہروں پر بمباری کرتی رہی۔ آخرکار عثمانی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس طرح اٹلی کی فوج نے لیبیا پر قبضہ کر لیا۔ لیکن لیبیا کے عام لوگ اٹلی کے اس قبضے کو کسی بھی طرح برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے لیبیا کے عام لوگوں نے اٹلی کے خلاف بغاوت کر دی، اور ساتھ ہی انہوں نے اٹلی کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا۔ اٹلی کے خلاف اس جنگ میں سب سے بڑا چہرہ جو ابھر کر آیا تھا وہ چہرہ تھا عمر المختار کا۔ 50 سال کی عمر کے قریب کا یہ مجاہد یعنی عمر المختار، جو اس سے پہلے ایک عام ٹیچر ہی ہوا کرتا تھا اور لوگوں کو دین اور اسلام کے بارے میں بتاتا تھا۔ لیبیا کے عام لوگوں نے اب عمر المختار کے لیڈرشپ میں اٹلی سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ظاہر ہے لیبیا کے عام لوگ اٹلی کی طاقتور فوج کے سامنے بہت کمزور تھے، اس لیے اب عمر المختار نے اسی چیز کا استعمال کیا جس میں عمر المختار کو سب سے زیادہ قابل مانا جاتا تھا، وہ تھا گوریلا یدھ۔ یعنی عمر المختار اپنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے ساتھ چھپ چھپ کر گھات لگا کر اٹلی کی فوجوں پر حملہ کیا کرتے، اور حملہ کرنے کے فوراً بعد ریگستان میں ایسے غائب ہو جاتے جیسے یہاں پر کوئی پہلے تھا ہی نہیں۔ اٹلی کی طاقتور فوج لاکھ کوششوں کے بعد بھی ان لوگوں کو ڈھونڈ نہیں پاتی۔ لیبیا کے عام لوگ اور عمر المختار اچھا موقع دیکھ کر ہی حملہ کیا کرتے۔ کبھی اٹلی کی کسی چوکی پر حملہ کیا تو کبھی اٹلی کی کوئی بڑی فوج کی کوئی ٹکڑی کو اکیلا دیکھ کر حملہ کر دیا کرتے، اور کبھی کبھی اٹلی کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا کرتے، جس کی وجہ سے اب اٹلی کی فوج کو عمر المختار کی قابلیت کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا۔ عمر المختار نے 1911 سے لے کر 1931 تک یعنی تقریباً 20 سال تک لگاتار اٹلی کی فوج کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی۔ ان 20 سالوں میں اٹلی کی فوج کو ایسا نقصان پہنچا کہ جس کے بارے میں اٹلی کی فوج نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اٹلی کی فوج عمر مختار سے اتنی زیادہ پریشان ہو گئی، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان 20 سالوں میں کئی بار عمر المختار کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک بار تو اٹلی عمر المختار سے سمجھوتا کرنے کو بھی تیار ہو گئی، اور یہ سمجھوتا ہوا بھی تھا، لیکن
بدقسمتی سے یہ سمجھوتا زیادہ لمبے سمے تک ٹک نہیں پایا۔ عمر مختار بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوشیار اور ذہین انسان تھے۔ ان کی طاقت کا یہ نتیجہ بھی اٹلی کی فوج نے عمر مختار کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور اٹلی کے بہت سارے بڑے بڑے کمانڈر نے عمر المختار کو ریگستان کا شیر کہنا شروع کر دیا۔ آخرکار عمر المختار کا یہ شاندار سفر اس وقت ختم ہوا کہ جب اٹلی کی فوج نے عمر المختار کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اٹلی کی فوج عمر المختار کو کچھ مخبروں کی وجہ سے پکڑنے میں کامیاب ہو پائی، اور یہ مخبر جو لیبیا کے ہی رہنے والے تھے۔ عمر المختار کو اٹلی کی فوج گرفتار کر کے اپنے کمانڈر کے پاس لے گئی۔ کمانڈر نے پوچھا، اے عمر المختار، آپ کی بزرگی اور بڑھاپے کو دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایسے ہی چھوڑ دوں، لیکن آپ مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم میرے خلاف کبھی بھی جنگ نہیں کرو گے، اور لیبیا کے دوسرے لوگوں کو بھی ہمارے خلاف جنگ کرنے سے روکو گے۔ اس پر عمر المختار نے وہ تاریخی جواب دیا کہ تم لوگوں سے میں اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک کہ میں تم لوگوں کو اپنے اس دیش سے باہر نہ نکال دوں، یا تو خود شہید نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس بوڑھے عمر مختار کو زنجیروں سے پکڑ لیا گیا اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے اٹلی کے سپاہی بعد میں یہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی بھی ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا اور ان کی زبان کھلوانے کی کوشش کی جاتی تھی تو وہ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے۔ آخرکار جب اٹلی کی فوج ان کا منہ کھلوانے میں ناکامیاب ہوئی تو ان کے اوپر ایسی عدالت کا مقدمہ چلایا گیا کہ جو عدالت اٹلی نے ہی قائم کی تھی، اور اس عدالت میں عمر المختار کو پھانسی کی سزا سنائی، اور آخرکار 16 دسمبر 1931 کو 73 سال کی عمر میں لوگوں کے سامنے عمر المختار کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، کیونکہ عدالت کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ عمر المختار کو سب لوگوں کے سامنے پھانسی دی جائے تاکہ کوئی بھی انسان یا کوئی ان کا چاہنے والا اٹلی کے خلاف جنگ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ لیبیا کے کچھ نوٹوں پر آج بھی عمر المختار کی تصویر لگی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عمر المختار لیبیا کے ایک نیشنل ہیرو ہے۔ ہالی ووڈ فلم انڈسٹری نے بھی عمر المختار کی کہانی پر ایک مکمل مووی بنائی ہے جس کا نام ہے لائن آف دا ڈیزرٹ، یعنی ریگستان کا شیر۔